فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو قرآن حدیث کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت جس قوم میں جو بیماری ہو اس بیماری کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ قرآن و حدیث ہی کہتا ہے. ہر حدیث ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی, ہر آیت ہر ایک کے سامنے پڑھنے کی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ میں اس پہ حدیث سنا رہا ہوں کہ ہر حدیث ہر ایک کے سامنے پڑھنے کی نہیں ہوتی. لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم میں جو خاص مرض تھا, خاص بدعملی تھی, اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو ہر پیغمبر اپنی قوم کی بیماریوں کو بیان کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی شرک کے خلاف تبلیغ کی ہے. لوط علیہ السلام نے لڑکوں سے بدفعلی کے خلاف, ابراہیم علیہ السلام نے لڑکوں سے بدفعلی کے خلاف نہیں کی بلکہ بت پرستی کے خلاف. حالانکہ قرآن حدیث میں تو دونوں برائیوں کو بیان کیا ہے, لیکن ہر برائی آپ کی قوم میں نہیں ہوتی اور ساری برائیاں دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہوتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ فلاں علاقے میں جائیں اور توحید پر بیان کریں. میں نے کہا وہ فلاں علاقے کے سارے لوگ توحید پرست ہیں, ان میں کوئی بدعتی نہیں ہے, ان میں توحید. کہہ رہے نہیں, قرآن نے سب سے زیادہ توحید کو بیان کیا ہے. میں نے کہا قرآن نے سب سے زیادہ توحید اس لیے بیان کی کہ قرآن کے اولین مخاطب مشرکین تھے. توحید پر بیان ضروری ہے اس لیے کہ آج بہت زیادہ شرک معاشرے میں پھیل رہا ہے. میں مخصوص علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہر علاقے میں نہیں ہوتا. ہاں آج عمومی طور پر لوگوں میں شرک پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو اس بات کی ضرورت ہے کہ توحید کو بیان کیا جائے. شرک کا مفہوم کیا ہے, شرک قوم میں کیسے پھیل رہا ہے. بڑے بڑے سیاسی لیڈر مزاروں کو جا کے چوم رہے ہیں, تو وہ اب اس پر تو پھر بات کرنی پڑے گی نا, شرک پھیل رہا ہے. لیکن ہر چیز, ہر برائی ہر قوم میں بولو بھائی نہیں ہوتی. تو قرآن و سنت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہے. اس قوم میں جو برائی ہے وہ دیکھو اور اس سے متعلق پھر قرآنی آیات اور احادیث تلاش کر کے اس پر بات کی جائے. یہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث آپ گچی پکڑ کے رکھیں, میں سناؤں گا ابھی, ٹھیک ہے نا. موضوع کی گچی پکڑیں آپ. یہ اس پر ہوگی کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. اس سے پہلے ایک بات کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ میں ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ جب تم فارغ ہو کر دین کی تبلیغ کے لیے پبلک کے سامنے جاؤ گے تو بیان سے پہلے یہ نہ دیکھنا کہ مجھے کیا آتا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کو کس چیز کی ضرورت ہے. بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو چند چیزوں پہ بڑی اچھی گرفت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس بارے میں میں اچھا بول سکتا ہوں, پبلک کی ضرورت ہو یا نہ ہو آپ اچھا بول کے واہ واہ کروا لیتے ہیں اور پبلک کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں. رفع الیدین پر آپ کو بہت اچھی تقریر آتی ہے, اب آپ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالتے رہو گے کیونکہ آپ کو تقریر اس پہ بہت اچھی آتی ہے, آپ کا مطالعہ بہت ہے, حوالے بہت یاد ہیں. حالانکہ پبلک کو اس ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے. تقلید پر بہت اچھا بول لیتے ہیں یا تقلید کے خلاف بول لیتے ہیں, تو ہر جگہ اس موضوع کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت سارے موضوعات ہیں. ایک بڑے عالم تھے, ہم نے ان کو بیان کے لیے بلایا, بہت بڑے عالم. انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. اس پر 1 گھنٹہ بیان کیا, پبلک کی کھوپڑی گھوم گئی کیونکہ یہ اتنا علمی اور پیچیدہ موضوع تھا کہ پبلک کو اس بارے میں
معلوم ہی نہیں ہے، نہ کبھی سنا انہوں نے، ان کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ میں نے کہا اب یہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو اپنا علم تو انہوں نے ظاہر کر دیا مگر عوام کو مخمصے میں ڈال دیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو عوام میں اتنا پیچیدگی کے ساتھ چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ٹاپک بہت حیات ممات کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، کراچی میں لوگ حیات النبی ممات النبی کا مسئلہ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن بعض لوگوں کو چونکہ یہ بہت اچھا آتا ہے انہوں نے آ کے ایک خارش کی بیماری لگا دی ہے، سب کو خرشیلا بنا دیا، ورنہ پبلک کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، آرام سے سب محبت سے رہ رہے تھے، ایک خرشیلا آیا، اس نے دھوئیں دار تقریر کی، دوسرے کو خارش ہوئی، اس نے پھر دھواں دار تقریر، دو دھڑے بن گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور یہ جو میں نے بات کی اس پہ جو میرے خلاف اب جو واٹس ایپ پہ کلپ آئیں گے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ابھی تپا ہوا تھا تو ہم نے کہا بول دو، اور مثال، اصل مثال تو یہ ہے۔ تو خرشیلوں سے بچو، خرشیلوں سے، خارش بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ متعدی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہیں جا رہے تھے، حضرت عمر ملے کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر نے اتنی زور سے دھکا دیا حضرت ابو ہریرہ کو کہ فرماتے ہیں خررت علی استی، میں کولوں کے بل زمین پہ گرا۔ منع کیا کہ یہ حدیث لوگوں کو بیان، بولو بھائی، نہیں، کیوں؟ یتکل الناس، لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہمیں تو اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ حدیث بھی صحیح ہے، مطلب بھی صحیح ہے، لیکن پبلک اس مطلب کو سمجھے گی نہیں۔ جو مخلص صحابہ ہیں، جو ذہین ہیں، جن کے دل میں اللہ کا بہت زیادہ خوف ہے، وہ تو سمجھیں گے۔ عام لوگ وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟